مسلم شریف جلسانی کتاب الفضائل باب فضائل خضری صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6163۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من فضائل حضر علیہ السلام، حضر علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں حدیث ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، میں نے حضرت عباس سے کہا کہ نوح بکالی کا گمان ہے کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام اور تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے اس دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو نہیں لوٹایا، یعنی اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، مجمع البحرین میں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں تیرے اس بندے تک کیسے پہنچوں گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اپنے تھیلے میں ایک مچھلی کو رکھو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی تو وہی جگہ ہوگی، یعنی جہاں میرا وہ بندہ ہوگا جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے، یعنی کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور دونوں حضرات چلتے چلتے ایک چٹان کے پاس آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام دونوں حضرات سو گئے۔ تھیلے میں مچھلی تڑپتی اور تھیلے میں سے باہر نکل کر سمندر میں جا گری۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی خاطر پانی کے بہنے کو روک دیا، یہاں تک کہ مچھلی کے لیے پانی میں یعنی کہ محروتھی کی طرح ایک سرنگ بنتی چلی گئی، مچھلی کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام دونوں حضرات کے لیے یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ وہ باقی سارا دن ساری رات وہ دونوں چلتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ان کو یہ بتانا بھول گئے کہ جب صبح ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، اس سفر میں تو ہمیں بہت تکان ہو چکا ہے، یعنی تھکاوٹ اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جس جگہ جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم صحرا یعنی ایک چٹان تک آئے اور مچھلی بھول گئے، شیطان ہی نے تو ہمیں مچھلی کا ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساتھی سے فرمایا کہ ہم اس جگہ کی تلاش میں تھے کہ پھر وہ دونوں حضرات اپنے قدموں کے نشانات پر واپس ہوئے، یہاں تک کہ وہ اس صحرا چٹان پر آ گئے، یعنی کہ اس جگہ ایک آدمی کو اپنے اوپر کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہمارے علاقے میں سلام کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا، اور مجھے وہ علم دیا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے، تمہیں اس بات پر کس طرح صبر ہو سکے گا کہ جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کے نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھنا جب تک میں خود نہ وہ بات آپ تک بیان کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں حضرات سمندر کے کنارے چلے۔ ان دونوں حضرات کے سامنے سے ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ ہمیں پانی کشتی پہ سوار کر لیں، اور کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تو انہوں نے ان دونوں حضرات کو بغیر کرائے کے کشتی پہ سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ پھینکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا ان کشتی والوں نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پہ سوار کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دیا جائے، تو تو نے بڑا عجیب کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس چیز کو بھی میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میری پکڑ نہ کریں اور نہ ہی
میرے معاملے میں کوئی سختی کریں۔ پھر دونوں حضرات کشتی سے نکلے اور سمندر کے ساحل پہ چلنے لگے۔ انہوں نے ایک لڑکے کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، آپ نے ایک لڑکے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، آپ نے بڑا کہ عجیب کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ انداز پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اب میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ میرا عذر معقول ہے۔ پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں کے لوگوں تک آئے اور انہوں نے اس گاؤں والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے اس کو مہمان رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں حضرات نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ وہ دیوار جھکی ہوئی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہم گئے تھے لیکن انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ اگر آپ چاہیں تو ان سے اس دیوار کو سیدھا کرنے کی مزدوری لے لیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا بتاتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے، کاش کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ اللہ ان دونوں حضرات کے مزید واقعات بیان فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ سوال کرنا بھول تھا۔ آپ نے فرمایا، ایک چڑیا آئی یہاں تک کہ وہ کشتی کے کنارے بیٹھ گئی، پھر اس چڑیا نے اپنی چونچ سمندر میں ڈالی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے اور تیرے علم نے اللہ تعالیٰ کی علم میں اتنی کمی بھی نہیں کی کہ جتنی اس چڑیا نے سمندر میں سے کی ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پڑھتے تھے کہ ان کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو چھین لیتا تھا، اور وہ یہ بھی پڑھتے تھے کہ وہ لڑکا کافر تھا۔ جی ہاں، یہ ساری احادیث اسی طرح آ رہی ہیں، آپ کو ترجمہ ایک ہی جیسا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تشریح بتاتی ہوں اس میں، ان 5 احادیث میں اس میں آیا ہے نوف بقالی، یہ نوف بن فضلہ ہے، ان کی کنیت ابو زید یا ابو رشد ہے، خمیر قبیلہ کی ایک شاخ بنی بقال ابن دامی بن سعد کی طرف منسوب ہے نا، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا یہ کعب احبار کے بھانجے ہیں۔ وہ تابعی صدوق کے قول کے سچے اور تابعی ہیں، جشد عالم اور اہل دمشق کے مقتدی اور امام تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن صالح کو عدو اللہ کیسے کہہ دیا؟ یہاں پر ایک بات آتی ہے، اس میں زجر و توبیخ کے لیے الفاظ آ رہے ہیں، عدو اللہ استعمال فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ موسیٰ مع الخضر یعنی موسیٰ بنی اسرائیل مرسل الی فرعون ہے، ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا اس بنا پہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ حقیقت اور غصہ اس میں ایسے الفاظ کا حقیقی معنی عموماً مراد نہیں ہوتا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہی موسیٰ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس جیسا تفصیلی واقعہ نوف بقالی کا بھی صحب ہوا۔ بہرحال یہاں پر پہلی بات تو یہ آتی ہے، خضر علیہ السلام کا نام کیا تھا، لقب کیا تھا، نبوت اور حیات کا ذکر آتا ہے۔ احادیث میں دیکھیں کہ وہاب ابن محبہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا نام بلیہ ہے، نسب نامہ یہ ہے کہ بلیہ بن ملکان بن فالح بن شالخ نام بن عامر بن ارفش بن سام بن نوح جد، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب اس بن اسحاق نے ارمیہ بن خلفیہ کا ہے، اور ان کے نام کے متعلق مزید متعدد اقوال ذکر کیے گئے ہیں، مگر سب مرجوح ضعیف بلا دلیل ہیں۔ لقب کا ان کا خضر ہے، اور جس کا معنی یعنی کہ خوزرہ، سبزی، شادابی، ہریالی ہے۔ لقب کی وجہ تسمیہ ہے، خضر کٹی ہوئی سوکھی گھاس پر بیٹھتے، جب اٹھتے تو وہ سرسبز ہرحالی ہو جاتی تھی، لہرانے لگتی تھی۔ نمبر 2، ابن العرابی کہتے ہیں کہ خضر جب کسی بنجر غیر آباد جگہ یعنی ویران زمین پہ گزرتے تو وہ سرسبز ہو جاتی تھی، اس لیے خضر ہرا بھرا کرنے والا لقب ہوا۔ تعبیر مختلف اور مقصود واحد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جہاں پر آتی ہے کہ خضر نبی تھے یا ولی تھے، جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ دلیل قرآن کریم میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں اعمال یعنی خرق سفینہ، قتل ولد، اقامت الجدار کی تفصیل بتانے پہ آخر میں کہا تھا نا وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، سورہ کہف میں آتا نا، یہ سب مہاجرہ جو آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا بلکہ عامر حقیقی کے عمر یعنی اس کے حکم سے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ آیت تصریح دلیل ہے ان کے نبی ہونے کی۔
سوال اس دلیل پر کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ الہام سے تھا، تب بھی تو نبوت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ عمل الہام سے کیے ہوئے جواب یہ ہوگا، یہ قابل یعنی کہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اگر الہام کا قول اختیار کریں گے تو واضح ہے کہ الہام حجت نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح تو غیر دلیل کے معتبر اور مؤثر دلیل کہنا پڑے گا۔ یہی بھی کہا جا سکتا ہے نا، خضر علیہ السلام تو نبی نہیں تھے، دوسرے نبی کے ذریعے ان کو حکم پہنچایا گیا، لیکن یہ بات بھی بعید ہے، ورنہ اس دوسرے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ترجیح یہ ہوگی کہ جمہور کی بات تو واضح ہے کہ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر نبی زیادہ علم والا ہو نبی سے۔ اور انبیاء کی دیکھیں دو قسمیں آتی ہیں، نمبر ایک ہے تشریعی، نمبر دو تکوینی۔ اب تشریعی نبی وہ جو احکام ظاہر شریعہ کے ساتھ مرسل ہو، تکوینی وہ نبی ہے جس کی طرف باطنی یعنی پوشیدہ امور وحی کیے جاتے ہوں۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے۔ چلتے ہیں آگے۔ حیات خضر جو ہے نا، یہ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، اس میں علماء کی دو آرائیں ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں نا کہ امام نووی کہتے ہیں کہ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ خضر زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل حیات دی ہے اور خروج دجال تک زندہ رہیں گے اور دخول دجال سے مدینہ منورہ کا دفاع کریں گے اور آنکھوں سے محجوب و اوجل ہے۔ اگرچہ بعض واقعات سے ان کا نظر آنا، کلام کرنا، نصیحت کرنا ثابت ہے، اور یہی اہل اصحاب معرفت صوفیاء کا مذہب ہے۔ ان سے متعدد حکایات نقل کی جاتی ہیں۔ شیخ عمر ابن الصلاح نے بھی حیات خضر پہ جمہور علماء کا ذکر ہے، اور قرب قیامت جب قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا تو اس وقت وفات پائیں گے۔ بعض علماء نے جمہور کی مخالفت کرتے ہوئے حیات خضر کا انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خضر وفات پا چکے ہیں، اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ جی ہاں، نوٹ کیجئے، امام بخاری، ابن جوزی، ابراہیم حربی، ابن منادہ، علی بن موسیٰ اور رضا قائنی۔ جی، وفات جو ہے خضر علیہ السلام کے دلائل جو ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، اور نہیں بنایا پیدا کیا ہم نے آپ سے پہلے کوئی انسان جو ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ آیت دلیل اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا شدہ افراد ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں، خضر بھی پہلے پیدا ہوئے اور وفات پا گئے۔ اس کا جواب اس آیت پہ یہ بات بیان ہے کہ ہر پیدا شدہ انسان کو موت آنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے پہلے وفات پائے گا۔ ایسے افراد تاریخ میں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے اور بعد میں وفات پائی، مثلا سلمان فارسی طویل عمر پائی، ٹھیک ہے، اور دیگر متعدد صحابہ کرام ہیں۔ آیت سے تو اتنا ثابت ہوتا ہے نا کہ موت ضرور آئے گی، تو بھلے طویل زندگی پائے، یعنی کہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو، تو خضر علیہ السلام سے موت کی بالکل نفی تو نہیں ہے، بلکہ تاحال زندگی کا قول ہے، بلا آخر موت تو آئے گی، اب زندہ ہیں۔ دلیل نمبر 2 نوٹ کیجئے کہ ان علی رأس مئۃ سنۃ لا یبقى علی وجہ الارض ممن هو علیہ احد، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 310 حدیث ہے، جتنے لوگ آج زندہ ہیں زمین پر 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زمین کی پشت پر نہیں ہوگا۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے حیات خضر کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے انکار میں جواب دیا۔ اس حدیث سے استدلال کیا کہ وہ زندہ نہیں، سارے دلائل آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ جواب اس کا یہ ہوگا، اس سے مراد ان کی وفات ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں ہے۔ خضر تو اوجل ہیں، ان کی وفات اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ جواب نمبر 2 نوٹ کیجئے، حدیث میں لفظ وجل عرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے وقت زمین کے بجائے پانی پر تھے، اس لیے وہ اس حدیث کے ضمن و حکم میں نہیں آتے۔ دلیل نمبر 3 لو کان موسیٰ حیا ما وسعت اتباعی تکملہ، جلد نمبر 5 صفحہ 41، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا چارہ نہ پاتے، یعنی میری اتباع ہی کرتے۔ استدلال ہے، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، اطاعت کرتے، حالانکہ یہ بات ثابت نہیں ہے، پتہ چلا وفات پا چکے ہیں۔ جواب ہے جی، اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خضر وفات پا گئے ہیں، کیونکہ نبی پر ایمان لانے کے لیے آنا لازمی نہیں، بعثت کی خبر پانے پہ تصدیق کر لینا ایماندار ہونے کے لیے کافی ہے۔ حبشہ کا بادشاہ اسحمہ نجاشی بغیر آئے، یعنی کہ تصدیق کی وجہ سے ایماندار تھا۔ یہ بھی ہے کہ کس حدیث صحیح تصحیح سے ثابت ہے کہ خضر نبی کے پاس نہیں آئے، آنے کا ذکر نہ ملنے سے نہ آنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، میں اس کے لیے آپ کو دلائل دیتی ہوں۔ جمہور کے دلائل ہیں
رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز ومعتمد على يديه فلما انصرف قلت من الرجل قال رأيت قلت نعم قال حسبك رجل صالح الساق أخي الحزر بشر النبي إنا سأل. यहाँ से देखिए ये बुखारी शरीफ की हदीस है, फतल बारी जिल्द नंबर 6. यहाँ पे है वक़ाल ला बअस बिरिजाली. यहाँ पे देखिए रब्बाह इब्ने उबैदा कहते हैं कि मैंने एक आदमी को उमर बिन अब्दुल अजीज़ के साथ हाथ में हाथ मिलाए चलते देखा. बस जब वो फिरे तो मैंने कहा ये कौन है, तो वो कहने लगे क्या तूने देखा नहीं कि उसको. मैंने कहा कि जी हाँ. तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहने लगे रब्बाह मैं तुझे नेक आदमी ख्याल करता हूँ. फिर जवाब दिया वो मेरा भाई खिज़र था और उससे मुझे बशारत दी कि मैं वाली बनूँगा और इंसाफ करूँगा. इससे साफ़ तौर पर हयात खिज़र साबित हो रही है. दलील नंबर 2 तहरीर कीजिए. फ़युख़्रिजु इलैहि यौमइज़िन रजुलन हुवा खैरुन्नास औ मिन खैरिन्नास फ़यक़ूलु लहू अशहदु अन्नका अर्रिजाल अल्लज़ी हदसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस क़ाल अबू इस्हाक़ युक़ालु अन्न हाज़ा रजुल हुवल हिज़्र. मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा 403. बस एक आदमी दिजाल की तरफ निकलेगा, वो सबसे बेहतर या बेहतरीन लोगों में से होगा और वो दिजाल से अलग ऐलान कहेगा तू वही दिजाल है जिसकी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है. और अबू इस्हाक़ तिरमिज़ी इमाम मुस्लिम वरावी सही मुस्लिम कहते हैं ये कहा गया कि ये शख्स खिज़र होंगे. इस हदीस के तहत इमाम नबवी रहिमहुल्लाह ताला लिखते हैं वहाज़ा तस्रीह li हयात हिज़्र व सही. ये बिल्कुल साफ दलील है कि हयात खिज़र पर ये सही है. दलील नंबर 3 हिज़्र हर साल हज करते हैं और ये दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह माशाअल्लाह कुल्लु निअमा मिनल्लाह माशाअल्लाह अल खैर कुल्लु बियदिल्लाह ला यसरिफु अस्सू इल्लल्लाह. अहयाल उलूम अरबी में जो है जिल्द नंबर 1 इसका पेज जो है ये 316. इससे भी ज़ाहिर होता है कि खिज़र बाहयात अहयाल उलूम में लिखा है जो शख्स इस्तवाए खिज़र को सुबह के वक्त 3 मरतबा पढ़ ले तो सर को हक़ गर्क चोरी गरकाबी जलने से महफूज रहेगा. दलील नंबर 4 इब्न सलाह ने लिखा है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पी लिए थी जिसकी वजह से ज़िंदा हैं. दलील नंबर 5 आदम ने उनके लिए तवील हयात की दवा की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो कबूल हुई. दलील नंबर 6 इब्न असाकर ने नकल किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम अलियास यसूमान बैतुल मुक़द्दस कुल्ल सना. खिज़र अलैहिस्सलाम और अलियास बैतुल मुक़द्दस में रोज़े रखते हैं. ये भी अस्वाबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 440 ये दलील है. हर साल हज करते हैं. दलील नंबर 7 औफ रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे, बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ सुनी. वो ये कह रहा था अल्लाहुम्मा आइनी अला मा युनशीनी मिम्मा हव्वफ़तनी. ए परवरदिगार जिस चीज़ से तूने मुझे डराया इससे निजात हासिल करने में मेरी दस्तगीरी फरमा दे. ये सुनकर आपने अनस रज़ी अल्लाह ताला को भेजा जाओ इनसे कहो कि मेरे लिए भी ये दुआ करे. तो जवाब में उसने फरमाया इन्नल्लाह फ़ज़्ज़लक अला अंबिया मिस्ल मा फ़ज़्ज़ल रमज़ान अला शऊर व फ़ज़्ज़ल उम्मतिक अला साइरिल उम्म मिस्ल मा फ़ज़्ज़ल जुम्अति अला साइरिल अय्याम फ़ज़हब यंज़ुरु इलैहि फ़इज़ा हुवा अल हिज़्र. अस्साबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 437. बेशक अल्लाह ताला ने आपको तमाम अंबिया व मुरसलीन पर ऐसी फजीलत बख्शी है जैसे रमज़ान के महीने को बाकी तमाम महीनों पर आपकी उम्मत को रुतबा अता किया, जैसे जुम्मा के दिन को सब दिनों पर फिर जाकर देखा वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे. दलील नंबर 8 क़ाल यजमअ फ़ी कुल्लि यौम उर्फ़ व मीकाईल व इसराफ़ील व हिज़्र व फ़यक़ूलु जिब्राईल माशाअल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़यरुद्दु अलैहि मीकाईल माशाअल्लाह कुल्लु निअमतिन फ़मन्नल्लाह फ़यरुद्दु अलैहा इसराफ़ील माशाअल्लाह अल खैर कुल्लु बियदिही फ़यरुद्दु अलैहि अल हिज़्र माशाअल्लाह ला यदफ़अु अस्सू इल्लल्लाह यतफ़र्रक़ून इला अक़ाबिला मिस्ल ज़ालिकल यौम. अस्साबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 439. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला मैं तर्जुमा कर रही हूँ इस दलील की. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है उर्फ़ा के दिन जिब्राईल मीकाईल इसराफ़ील खिज़र चारों का इज्तिमा होता है. हर एक दुआ करता है. जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं माशाअल्लाह ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह. फिर मीकाईल जवाब देते हैं माशाअल्लाह कुल्लु निअमतिन फ़मिनल्लाह. यानी इन दोनों के जवाब में इसराफ़ील कहते हैं माशाअल्लाह अल खैर कुल्लु बियदिल्लाह. तीनों को खिज़र जवाब देते हैं माशाअल्लाह ला यदफ़अु अस्सू इल्लल्लाह. फिर वो जुदा होते हैं कि आइंदा साल उस दिन फिर दोबारा इकट्ठे होते हैं. तो इस रवायत में ज़िक्र करदा दुआ का हवाला अहयाल उलूम भी मैंने ऊपर आपको बता दी थी. इसी तरह रवायत में तो ये मिलता है कि खिज़र आब ज़म पीते हैं और 40 अयाम में जिब्राईल इनके लिए खाना
आसमान से लाते हैं। और ये भी आता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत अल मुहम्मद अल मरहूमत अल मफ़ूर असाबत, जिल्द नंबर 1, 440 सफ़ा। मज़कूरा रवायात और दीगर कसीर हकायात की वजह से जमहूर का कौल हयात खिज़र का ही है। इतनी बात ज़रूर है कि हयात खिज़र पर कोई एक रवायत भी गैर मुतकल्लिम फ़ी नहीं मिलती जो हुज्जत क़ती हो, क्योंकि हयात खिज़र की निस्बत रवायात और अक़वाल सल्फ़ व खल्फ़ में मौजूद है जो सबूत हयात और बक़ा व वजूद के लिए काफ़ी, और न ही उसकी बाबत ऐसी कामिल हुज्जत की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला असूल और एतिक़ाद यानी इस्लाम में तो नहीं है। वल्लाहु आलम व अलमहु। याद रखिए कि बावजूद तवील उम्र और तूल बक़ा के एक रोज़ मौत का प्याला पिएंगे, इस दायरे फ़ानी से चले जाएंगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ठीक है, बहरहाल हर एक ने मरना ज़रूर है, आखिर जाना ज़रूर है। और यहाँ पर कोई डिटेल हो जो आपके ज़हन में कुछ सवाल आता हो तो बता दूँ। मजमल बहरैन, इसकी तायीन में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने अन मामर अन क़तादा बहर फ़ारिस बहर रूम ज़िक्र किया है। नंबर 2, इब्न अबी हातिम ने सदी के तरीक़ से रवायत किया है कि जवारे मीनिशिया से समुद्र में गिरते थे। नंबर 3, बहर उर्दन बहर कुलसम का कौल है कि मोहम्मद बिन काब क़ज़ी कहते हैं कि मजमल बहरैन मकाम में यानी तंचा में है, और वल्लाहु आलम। ठीक है, क़र्तबी ने बहर इल्म खज़र और बहर अल मूसा की मुलाक़ात को जमल बहरैन का मिस्ताक ठहराया है। वहाज़ा ज़ाइफ़ुन। तफसीली किस्सा तो यूँ होगा कि मछली शिकार थी और ये नमक लगी हुई मछली थी, लेकिन ख़ुद का इतलाक़ आमतौर पर बड़ी मछली पर होता है। तो अल्लामा क़र्तबी ने कहा यह मछली तुशा और ज़ा दे रहा थी, ये अलामत खिज़र अलैहिस्सलाम, और उन्होंने मछली को अलामात ज़ा दे रहा ताम सफ़र के लिए दूसरे माकुलात में से कुछ साथ लिया, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि शई वाहिद मछली ज़ात भी हो, दलील भी, इसलिए कोई बात नहीं। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसके लिए करीना बन सकता है। बहरहाल ये यूशा बिन नून और ये यूसुफ़ के नवासे हैं और उनकी बेटी अफ़राईम के बतन से तवल्लद हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात और रहलत के बाद उनके नायब ठहरे थे। और यहाँ पे लफ्ज़ से यहाँ पे आता है फ़ताह का माना है साहिबा होगा, ना कि अब्दा, जैसे इनके बाज़ ने कहा ये उनके ग़ुलाम थे। नहीं, यहाँ पे इस चट्टान के पास सताने के लिए ठहरे थे और मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और मछली तड़पी और समुद्र में चली गई। ये भी आता है कि मछली पे यूशा बिन नून के वज़ू के पानी के कतरे पड़े। इस चट्टान के चश्मे के पानी में तासीर हयात थी और यूशा ने मूसा अलैहिस्सलाम को अदबन नींद से बेदार न किया और ख़ुद ब खुद बेदार हुए। इस पर ख़बर है कि लेकिन बवक्त बेदारी उनको याद न रहा और चले। तो बहरहाल यहाँ पे हत्तकाना मिस अत्ताक़ा, ताक़ बमाना अमारत के महराब यानी उसके अतवाक़, और तयक़ान आती है यानी मछली के दाखिल होने वाली जगह, मिसल सुरंग के, और खोल नमा गोल खाली रहेगी। लफ्ज़ सरबन का भी यही माना है, पानी मिलने से थम और जम गया, जिसको अजीब रास्ते से ताबीर किया गया है। फ़न तलक़ा बक़िया यौम अवलैलतिहुमा, मछली दोनों भूल गए, मूसा अलैहिस्सलाम पूछना भूल गए और यूशा बताना भूल गए। कदमों पे ज़ोर, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सफ़र क्योंकि मकसद से ज़ायद था इसलिए ताब व थकावट महसूस की। इससे पहले मकसूदियत यानी सफ़र में नहीं थके थे। यूशा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे माज़रत की कि मेरा कसूर नहीं है, उसने भुला दिया, फिर वापस आए। जजीरे में आके देखा कि सूफ का यानी कि जुब्बा पहने हुए हैं, खिज़र चादर ओढ़ कर सोए हुए हैं और लाठी पर खाना लटका हुए। उन्होंने सलाम किया। खिज़र ने फरमाया कि कैसे सलाम, यह कौन है सलाम वाला? उस इलाके में सलाम को जानने वाला कोई नहीं। तो उन्होंने फरमाया कि मूसा हूँ। तो अच्छा, मूसा साहिब बनी इसराइल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, खिज़र ने कहा ना कि तेरे पास वो इल्म ज़ाहिरी तशरी है जो अल्लाह ने तुझे दिया है, और मेरे पास इल्म तकवीनी यानी बातनी है जो मुझे अल्लाह ने दिया है, जिसको तू नहीं जानता। सवाल यहाँ पर आ रहा है कि मूसा और खिज़र के इल्म में फ़र्क है, तो मूसा अलैहिस्सलाम से आलम कैसे हुए? जवाब यह है कि इब्न अरबी कहते हैं खिज़र का यहाँ इल्म जो है ये गैबी बाती था, इसलिए इल्म की नौइयत के अतबार से वो आलम हुए, ना कि मिक़दार के अतबार से। लेकिन इससे शराफत इल्म साबित होती है, कसरत इल्म साबित नहीं हो सकती। इसलिए अल्लामा अबी ने इसका जवाब यूँ दिया कि खज़र मुकल्लफ़ व मामूर थे, इसलिए उनके पास दो इल्म थे, और आलम कसीर यानी बहैसियत मुकल्लफ़। नंबर 2, इल्म बातिनी बहैसियत तकवीनी नबी होने की वजह से, इसलिए कि उनके दो इल्म। मूसा के पास सिर्फ इल्म तशरीही ज़ाहिरी था और खिज़र आलम हुए।
ٹھیک ہے، ہاذو الجواب والثواب۔ اور کچھ ہو، یہ مقتول بچہ بالغ تھا، یہ صغیر تھا؟ سوال آ رہا ہے جمہور کا قول یہ کم سن نابالغ بچہ تھا۔ لفظ غلام کا یہی تقاضا ہے نا، ابن جبیر کہتے ہیں کہ بالغ تھا۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ نابالغ پر قصاص واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور فقانہ کافرن، ابن عباس کی قرات کے مطابق حکم کفر بالغ پر ہوتا ہے، نابالغ مکلف و محکوم نہیں ہوتا۔ ان دو باتوں سے ثابت ہوا کہ بچہ بالغ تھا۔ پہلی دلیل کا جواب یہ وجوب قصاص استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نا ان کی شریعت میں طفل پر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔ جواب نمبر 2، نفس الزکیشت، بغیر نفس سے مراد وجوب قصاص نہیں بلکہ ناحق بے جا ظلم قتل پر تنبیہ مراد ہے۔ دوسری دلیل کا جواب ہے وہ کافر تھا۔ لفظ جہاں پہ آتا ہے نا کہ آئندہ زمانے کے اعتبار سے بولا جاتا ہے وہ کافر ہوگا بعد از بلوغ، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا یہ قرات شاذہ ہے، اس سے استدلال درست نہیں۔ جمہور کی رائے واضح ہے، وہ بچہ نابالغ تھا۔ اور ثعلبی نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ اس بستی کا مصداق انطاکیہ ہے۔ یہاں سے دیکھنا فانطلق حتی اذا اتی اہل القریہ، ابن سری نے اہلیہ کہا ہے، اور یہ جو دیوار ہے نا یہ دو بھائی اسرم و سریم کی تھی، سواد سے آتی ہیں، اور ان کے والد کا نام کاشخ اور والدہ کا نام دنیا تھا، جو صالحین میں سے تھے۔ ان کی گھرتی مائل دیوار کو سیدھا کیا۔ آگے سوال ہے اہل قریہ کی میزبانی نہ کرنے پہ مذمت کیوں کی گئی؟ حالانکہ مذمت کسی امر واجب کے طور پہ کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہوگا، جواب یہ ہے کہ ضیافت و مہمان نوازی بستی والوں کے اخلاق اور انصاف مزاجی میں سے تھا اور معتاد تھا۔ مشہور یہ نا ایک آدمی اور اہم تحرین عمل ضیافت کے ترک پر وہ قابل ملامت ٹھہرے۔ نمبر 2، مسافروں کی ضیافت خاطر تواضع ان کی شریعت میں واجب تھی، ترک واجب سے مستحق ملامت ہوئی ہے۔ نمبر 3، یہ حضرات بھوکے اور حاجت مند تھے، اس لیے انہوں نے ان سے سوال کیا، اس لیے مہمانداری نہ کرنے کی وجہ سے لائق ملامت ہوئے۔ واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرنا باوجود علم کثیر اور افراد کے اپنے آپ کو عالم کہنا۔ خضر علیہ السلام کی حدیث سے حاصل شدہ فوائد بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ نمبر کیا ہوگا جو ابھی بتایا؟ نمبر 2، باوجود افضل و صاحب علم ہونے کے طالب علم کے لیے مفصول کے پاس جانا۔ نمبر 3، طالب علم کے لیے رحلت کرنا، زاد راہ مچھلی ساتھ لے جانا، بری و بحری سفر کرنا۔ نمبر 4، معلم الحیر استاد کے حقوق اور آداب کا خیال رکھنا، ان کو بجا لانا، بوقت غفلت نسیان معذرت و تلافی کرنا اگرچہ استاد مفضول کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، سفر میں خادم اور معاون کو ساتھ رکھنا۔ نمبر 6، تلمیذ و شاگرد کا استاد کی بخوشی خدمت کرنا سفر و حضر میں۔ نمبر 7، سامان سفر اپنے شاگرد دو خادم سے اٹھوانا اور خدمت طعام اور قیام اس کے سپرد کرنا۔ نمبر 8، یعنی کہ اگر بھول جائے تو اس صورت میں طالب علم سے شفقت و نرمی سے پیش آنا، غلطی کی نوعیت کو دیکھ کر درگزر کرنا۔ نمبر 9، تلمیذ کو چاہیے کہ اپنے استاد کی غیر موجودگی حالت نوم میں پیش آمدہ واقعے کی خبر دینا کہ مشقت سے بچ سکیں، جیسے کہ یوشع نے خبر نہ دینے پہ موسیٰ علیہ السلام استاد کو تعب اور مشقت ہوئی تھی۔ نمبر 10، استاد کے پاس حاضر ہو کے حسب موقع سلام کرنا، طلب پر اپنا نام و پتہ واضح الفاظ بتانا۔ نمبر 11، اصول علم کے لیے خدمت میں رہنے کی اجازت طلب کرنا اور ان کے مزاج، ماحول اور احکام کے مطابق اطاعت کرنا۔ اور آگے ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے استاد مدرسہ کی طرف سے جاری کردہ ہدایت اور طے کردہ شرائط پہ عمل کرنا، یقین کرنا اس پر۔ اگلا نمبر یوں کریں گے، عزم ظاہر کرنا، 12 نمبر ہو گیا نا۔ نمبر 13، مشائخ اور اساتذہ کی ادب احترام کرنا، مگویاں نہیں کرنا، کسی کام کی حقیقت اور حکمت سمجھ نہ آئے نا تو بلا تعمل اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اظہار حقیقت تک انتظار کرے، بشرطے کہ وہ عمل شرع کے خلاف نہ ہو۔ نمبر 14، کشتی یعنی سواری وغیرہ پر مالک اور ملاح کی رضا اور طیب نفس کے ساتھ بغیر کرایہ کے سوار نہ ہو۔ نمبر 15، 2 مصیبتوں میں چھوٹی کو اختیار و برداشت کرنا۔ نمبر 16، امور اخروی دعا استغفار میں اپنے آپ کو مقدم کرنا اور اختیار کرنا، امور دنیوی میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یعنی تواضع انکساری اختیار کرنا نا، کسی کا بھی نقصان نہ ہو جائے اس کو بھی بچا لینا، اور حاجت کے وقت کھانا طلب کرنا، احکام شریعہ کو تسلیم کرنا اگرچہ نا ظاہری سبب و حکمت سامنے نہ ہو،
خط میں پہلے اپنا نام لکھنا تاکہ مکتوب الیہ ابتدا سے پہچان کر اطمینان سے آگے خط پڑھے، اور مشائخ و صالحین کاملین زیارت و ملاقات کرنا، غیر مسلم سے ہدیہ قبول کرنا، اور آزاد آدمی سے خدمت دینا، اور بھولنے کی صورت میں درگزر کرنا، اور مرض سے علم اور تھکاوٹ کی اطلاع دینا، اللہ کی طرف سے متوجہ ہونے کا، تعب اور بھوک سے محفوظ رہنا، اور امور خفیہ اور غیر ممدوحہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرنا بلکہ ادب کی وجہ سے اپنی طرف منسوب کرنا، یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنا۔ یہ سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں، میں جو آپ کو تفصیل سے بتا رہی ہوں۔ دینی مسائل میں کسی مسئلے پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، اور دو فریق جب کسی مسئلے میں اختلافی رائے رکھتے ہوں تو کسی تیسرے سے رجوع کرنا۔ نمبر 30 تک پہنچ رہے علم غیب کلی و ذاتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس عالم الغیب و شہادت کو ہے، اور ان غیوبات میں سے انبیاء کو صرف ان چیزوں کا علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، یعنی وحی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگوں کو کسے سے مغالطہ ہوا ہے، وہ خضر علیہ السلام کی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر جلالی مزاج نبی مرسل صاحب التورات ہیں، خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، اور خضر علیہ السلام کی نبوت ولایت میں اختلاف ہے، پھر نبی ہونا ثابت ہو جیسے میں نے پہلے بتا دیا تب بھی فضیلت نہیں ہوگی، کیونکہ شرعی و مکلف نبی بہرحال افضل ہے۔ نہ یہ قصہ خضر علیہ السلام کے افضل ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس کی یہ وجہ ہے کہ جب یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں نا، وہ ایک بات تو موسیٰ کو دکھلانا تھا، بتلانا تھا، مقصود یہ تھی کہ کوئی امور شرعیہ و عملیہ یہ تو موسیٰ نے ان سے نہیں سیکھے۔ نمبر تو علامہ قرطبی صاحب الفہم کہتے ہیں نا کہ بعض جو ہوتی ہیں چیزیں، یعنی بے دینوں نے اس سے مسئلہ گھڑا ہے نا، جو بے دین لوگ ہوتے ہیں جو خضر کو ولی کہتے ہیں، اسلام اور احکام یعنی کہ شرع کے پابند عوام ہیں، اولیاء اللہ، پیر و مرشد، پہنچی ہوئی سرکار، خواص اس کے مکلف نہیں، اس لیے وہ قلب کی صفائی، اغیار سے بعد و جدائی کی وجہ سے اسرار کائنات حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض جزیات پہ عمل کر کے باقی احکام جو ہے نا وہ مستغنی احکام شرع کے اصول و تعلیم و تعمیل کا اصل مبنی وحی قرآن و حدیث ہے، نہ کہ صرف قلب۔ اس لیے ہر انسان مکلف اور مجبور ہے احکام شرع کا تعلیم حاصل کرنے اور دل و جان سے اس کی تصدیق کرنے اور مکمل عمل کرنے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حالت مرض، شدید مرض وفات میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ دو آدمی جو ہے نا علی اور فضل بن عباس کے سہارے گھسیٹتے پاؤں نماز کے لیے تشریف لاتے رہے، آخر تک احکام شرع سے نبی بلکہ افضل الانبیاء و رسل و ہادی السبل، محبوب کل کائنات، آخر الزمان، سرکار دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ نہیں تو دوسرا کون مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول تو ہم نے اطاعت ہی کے لیے بھیجے تھے۔ تو اور یعنی ساری یہ آپ کے پاس مکمل دلائل ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، واللہ علم ٹھیک ہے، مکمل ہو گیا آپ کا یہ بات۔